اس طرح درود و سلام پڑھیں جس طرح حضرت حسان بن ثابت بارگاہ مصطفی دے اندر اکھاں پرنم کر کے چہرہ بدوہا دے سامنے درود و سلام پڑھ دے سن، اس طرح درود و سلام پڑھیں کہ مدینہ جو فیوز و برکات ملیں، اور کچھ لمحات گزرنے کے بعد ہر ایک دل سے یہ صدا نکلے وہ کون سی کہ عرفان و حق کے گوہر خزینے میں کنارے ندیم لوٹ کر سفینے میں گئے، محفل میں بیٹھ کر یہ محسوس ہو رہا ہے، لگتا ہے جیسے سارے مدینے میں آ گئے۔ ہونتے پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ رسول اللہ دربار سجا کے بیٹھ گیا میں، تُسا کدو بولنا یار، ذرا جا کے آکھو سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ دربار سجا کے بیٹھ گیا میں، تو سایاب ہی کرم کمانا ہے، اج میں ورگے کو جے کملے دا سونے ستڑا بھاگ جگونا ہے۔ کھول کے مکھ دکھلانا میں نو انج ندیم پہ الگ دائے، اج پاک رسول نے آنا، پاک رسول نے آنا، ہونتے پڑھ لو صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ آئیے دو اشعار میں اعلیٰ حضرت کے کلام کے پڑھتا ہوں اور پھر کسی اور جانب نکلتے ہیں۔
آئیے ہاں کوئی دنیا عطا نہیں ہمتا تیرا، کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش نے یہ رتبہ تیرا، واہ کیا جو تو کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، بہت اچھوں سے اچھا تجھ سے اچھا ہو نہیں سکتا، اور بہت اونچوں سے اونچا تجھ سے اونچا ہو نہیں سکتا، کیونکہ تو وہ محبوب ہے جس کو بنا کے خود خدا کہتے کہ اب تجھ سا ہنسی دنیا میں پیدا ہو نہیں سکتا۔ کیا بات، کیا بات، انج کرو ذرا سجاد بلند کرو، این ذرا لہرا کے پڑھنا تو کی کہنا ہے، ماشاءاللہ اتنی یاد رکھ کے پڑھنا ہے، کی کہنا ہے، ہاں کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہیے سبحان اللہ۔ عثمان بھائی آپ نے جو شعر پڑھا نا، آپ نے اس شعر کے بعد پھر وہ پڑھنا ہے، میں پڑھنے لگا ہوں، توجہ ہے تو ادھر دیکھنا ذرا، ہاں کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانا، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے، ان کی آقا کہیں کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، ایسے نہیں یار،
ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیرے شوکت کا علوم کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا خسروا ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے ارے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے اور کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے اور تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا کیونکہ تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے ان کی اوقات کیونکہ ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سارے تیری شان دے آنا ہی کوئی اور ڈٹھا وہ تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقہ اصلی چور ڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پہندہ رات دینے ہو شور ڈٹھا اللہ والیاں کل مکا چھٹی اور تسا ہور ڈٹھا ایسا ہور ڈٹھا ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے ہاں فرش والے فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا کیونکہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی ارے مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا پھر کسی سے بھی کیوں چاہیے ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دایات بلند کر کے کہنا ہے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا میرے آقا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا شیر سنیے کہیں پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار یہی طفلی و جوانی
کہ بتائے ماہو سال. یہ کلام اعلیٰ حضرت کا ہے، اس پر تضمین لکھی ہے نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے نا، یہ کئی پشتوں سے ہے. یہ کئی پشتوں سے ہمارا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ محبت کا رشتہ ہے اور وفاؤں کا صلہ رشتہ چلتا آ رہا ہے. اب آگے سننا ذرا. کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال، یہی طفلی و جوانی کے بتائے ماہ و سال. اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں در سے نہ ٹال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. کس کس کا ایمان ہے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں؟ ایسے ذرات بلند کر کے کہنا اور دنیا والوں کو بتانا ہے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے سچے سچے غلام، اور جو کچھ ملتا ہے نبی کے در سے ملتا ہے. اور کہنا ہے ہاں تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے رکھی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے رکھی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھا کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. جا کیا کو سبحان اللہ. عثمان بھائی ایک نیا کلام ہے اور اس کے چند اشعار میں پڑھتا ہوں. پنجابی کا ہے اور بڑے خوبصورت اشعار ہیں، میرے دل کے بڑے قریب ہیں، میں اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں. مینوں کوئی زیر کنج کرسی جی ہوں بھی تسی نہ بولے تے ساؤنڈ والے بھائی تو نہیں پتا، لیکن تمہیں پتا میں پٹھان جو میں پھر پشتو شروع کر دیا وجدان ساؤنڈ والے زندہ آباد، میں پھر پشتو شروع کر دیا گا. نہ تسی بولو، نہ تمہیں سمجھ آئے نہ تسی بولو. ہاں جی سنو شعر سنو، بڑے کمال دے اشعار نے. ایک ایک شعر دے تسی انشاءاللہ بولنا ہے. سنو ذرا. مینوں کوئی زیر کنج کرسی میرے سائیں وڈیرے محمد تے علی حسنین. توجہ ہے تواڈی ادھر ویکھنا ماشاءاللہ. آتے بھائی تشریف لائیں سنو گے انشاءاللہ ناصف ہونا کولو بھی. ادھر ویکھو. مینوں کوئی زیر کنج کرسی میرے سائیں وڈیرے نے محمد تے علی حسنین میرے سر تے بتھیرے محمد تے علی
حسنین میرے سر تے بتھیرے نے۔ عثمان بھائی، عاطف بھائی، فرحان بھائی، عرفان بھائی بیٹھ جاؤ تے شعر سنو۔ میں مدینہ شریف گیا عمرہ کرن، لان توفیق دیتی، عمرہ کیتا، مدینہ شریف گیا تے اوتھے بھی نا بابے خادم دا ذکر ہو رہا سی۔ ان میں نہ سوچی پہ گیا کہ یار جنہ نبی پاک علیہ السلام نے محبت کی تھی، جنہ دل چ نبی پاک علیہ السلام دی وفا سی، محبت سی تھی، انہاں دا کتھے ذکر ہو رہا ہے، ادھر ویکھنا ذرا۔ تو میں کس نتیجے تے پہنچیا وہ میں دسنا چاہنا۔ میں سوچیا کنے میل بندا ہے سفر، وہ تے صرف مطلب ہے میں دس رہا نا، ورنہ پوری دنیا چ بابے خادم دا وہ غیراں دے گھراں چ بھی انہاں دا ذکر سی، یہ بابا ہی نہیں سنبھیا جاندا پیا۔ ہن شعر سننا، شاعر آندا ہے ہزاراں میل ٹپ جاندی مہک اس دل دیے لوگوں، ہزاراں میل ٹپ جاندی مہک اس دل دیے لوگوں، جنہاں دے دل چ آقا دی محبت دے بسیرے، دے دل چ آقا دی محبت دے بسیرے نے، او نانو خلد جاون تو۔ میں اس کا آخری شعر پڑھ رہے ہیں، ادھر ویکھنا ذرا۔ خلد کہندے نے جنت نو، اے جڑے بندے آپس سے گلاں کردے نے، ادھر ویکھ لو شعر سن لو تسی۔ او نانو خلد جاون تو کیویں کوئی روک سکدا ہے، تسی بھی آکھو سبحان اللہ۔ او نانو خلد جاون تو کیویں کوئی روک سکدا ہے، نبی زہرا علی حسنین جنوں آکھن میرے نے، نبی زہرا علی حسنین جنوں آکھن میرے نے، محمد تے علی حسنین میرے سر تے بتھیرے نے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دو اشعار پڑھ کے پھر میں مائک چھوڑتا ہوں۔ آتم بھائی آئیں، آپ انشاءاللہ وہ ناشی پڑھیں گے، آپ ان سے بھی سنیں، بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں، جانی پہچانی شخصیت، اللہ تعالیٰ مزید عزتیں عطا فرمائے۔ اب احباب بس دو اشعار جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اور میں وہ بات بیان کرنے لگا ہوں جو میں مدینہ شریف دیکھ کے آیا ہوں۔ تو اسی سویرے بول لے سبحان اللہ، ہاں جی کوئی گل نہیں، نہ بولو گے کوئی گل نہیں، سویرے جدوں یاد آئے میری گل تے پھر کہ سبحان اللہ، تے جنہاں نوں سمجھ آئے ہونی بول لیو، اللہ تعالیٰ۔ ہاں جڑا اک نہیں مندا ہے در نوں، ہاں جڑا اک نہیں مندا ہے در نوں، ایمان یقین تے نہیں آیا، عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا، جڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر جدین تے نہیں آیا، صدیق دا سچ مشکوک ہے جے پھر سچ زمین تے نہیں آیا، سرکار کا دربار
سرکار کا دربار، سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا؟ 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 دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا؟ جا کیا کو یار سبحان اللہ۔ آج لوگ جلاندے نے پہ صحابانو آپس چھ ایڈے بدبخت نے ایتھے ایسا دیاں مسجدہ نا چھوٹیاں چھوٹیاں ایتھے اگر امام صاحب نال پیچھے نمازی دی بان جے نا تو آندہ میں نہیں انہاں پیچھے نماز پڑھنی، کیوں جی میرے مطلب انہاں نے میری بان دی نہیں انجی گالے نا۔ میں آپ امام 15 سال ہو گئے امامت کرواندہ ہے، میں نے پتہ ہے اسی نہ بھی آنکھوں کے تو میں نے پتہ ہے۔ ادھر ویکھنا ذرا اچھا یہ ماڑی جی گال ہو جائے تے آندے نے جی میں اس امام پیچھے نہیں پڑھنی، اگر انہاں دیاں آپس لڑائیاں ہوندیاں تے حضرت علی نے حضرت ابوبکر پیچھے نمازاں پڑھنیاں سن نہیں تسی سویرے کیوں سبحان اللہ۔ میں شعر پڑھنے لگا، شاعر کی آندہ ہے ایک دن کی ہویا نبی پاک علیہ السلام بیمار سن، شدید حلالت سی تے حضور علیہ السلام فرمایا جاؤ ابوبکر نو آکھے کہ مسلح تے کھلو جائے، ابوبکر نو آکھو کہ مسلح تے کھلو جائے تے امامت کروائے تے شاعر ان کی آندہ ہے صدیق امامت پہ ہیں تو مقتدیوں میں، صدیق امامت پہ ہیں تو مقتدیوں میں، تم حیدر کرار نہیں دیکھ رہے کیا؟ تم حیدر کرار نہیں دیکھ رہے کیا؟ سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا؟ دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا؟ سرکار کا دربار۔ ماشاءاللہ یہ تھی جناب محترم الحافظ القاری جناب محترم محمد عثمان خان قادری صاحب بڑے خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے۔ دوران حاضری دنیا نات کا ایک عظیم نام شہر چونڈہ کی پہچان جناب محترم محمد عاطف رضا قادری صاحب آپ تشریف لائے۔ ہم آپ کو آج کی اس بزم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جتنے بھی احباب دور و نزدیک سے چل کے آئے، ہمارے بہت ہی پیارے دوست رانا عثمان صاحب برہان موبائل شاپ جن کا حوالہ ہے، رانا وسیم صاحب پین سکول سسٹم، دیگر احباب جن کے نام میں نہیں جانتا، یقینی طور پہ جن کی بزم میں آئے ہیں وہ جانتے ہیں۔ سامعین محترم بس تھوڑی دیر کے لیے پھر میں عاطف رضا قادری صاحب کو مائک دینے والا ہوں۔ عثمان بھائی کہہ رہے تھے سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا؟ دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا؟ اور صدیق امامت پہ ہیں اور مقتدیوں میں، تم حیدر کرار نہیں دیکھ رہے کیا؟ اور کہتے ہو قرآن میں ابو بکر کہاں ہیں، تم آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے کیا؟ تو سامعین محترم رب کائنات نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقولو لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ غار سور میں جب سرکار ابو بکر آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ تھے، تب خالق کائنات قرآن نازل کرتا ہے۔ میں چند لمحات کے بعد مائک دینے والا ہوں جناب محترم بھائی محمد عاطف رضا قادری صاحب کو۔ رب کائنات کی 18,000 مخلوقات ہے، 18,000 مخلوقات میں سے انسان اعلیٰ ہیں، ان انسانوں میں مسلمان اعلیٰ ہیں، اور تمام مسلمانوں میں سے ایمان والے اعلیٰ ہیں، ان ایمان والوں میں سے اللہ کے ولی اعلیٰ ہیں، اللہ کے ولیوں میں
سے قطب اعلیٰ ہیں، قطب میں سے قطب الاقطاب اعلیٰ ہیں، تمام قطب الاقطاب میں سے غوث اعلیٰ ہیں، غوث میں سے غوث الاغیاس اعلیٰ ہیں، غوث الاغیاس میں سے حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اعلیٰ ہیں، آپ سے جناب اویس کرنی اعلیٰ ہیں، جناب اویس کرنی سے 1,00,000 کئی ہزار صحابی اعلیٰ، ان 1,00,000 کئی ہزار صحابہ میں سے ان 1,00,000 کئی ہزار صحابہ میں سے بدر والے اعلیٰ ہیں، بدر والوں میں سے احد والے اعلیٰ ہیں، احد والے صحابہ سے بیت رضوان والے صحابی اعلیٰ ہیں، بیت رضوان والے صحابہ سے عشرہ مبشرہ کے 10 صحابی اعلیٰ ہیں، ان 10 صحابہ میں سے 4 خلفائے راشدین اعلیٰ ہیں، ان 4 خلفائے راشدین میں سے علی جنہیں اپنا امام مانتے ہیں، عثمان جنہیں اپنا امام مانتے ہیں، عمر جنہیں اپنا امام مانتے ہیں، ہم سارے سنی انہیں سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر، کون صدیق اکبر ہیں؟ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے وہ ایک ایک فرمان جیسا، خدا اس سے راضی ہوا وہ خدا پر، کہیں قدسی آمین اس کی دعا پر، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، جھکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے۔ سامعین محترم، آج کی یہ بزم جو کہ سیدنا صدیق اکبر آپ کے ذکر کے حوالے سے اور حضور غوث اعظم کی 11ویں شریف کے حوالے سے ہے، سامعین میں صرف سیدنا صدیق اکبر کی شان میں شعر نہیں پڑھ سکتا، میں علی پاک کی شان میں بھی شعر پڑھ سکتا ہوں، اور میں آخر پہ انشاءاللہ علی علی کریں گے اور پھر حضرت صاحب کو مائک دیں گے۔ ابھی میں مائک دے رہا ہوں جناب محترم بھائی محمد عاطف رضا قادری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔